یہ یاجوج اور ماجوج کا ذکر یہاں پر آیا اور اس کے بعد آئے گا سورۃ الانبیاء میں، اور وہاں پر ذکر ہے کہ تم قرب قیامت میں دیکھو گے کہ پہاڑوں سے وہ کثیر تعداد میں پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے، بلکہ بخاری مسلم میں تو آتا ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور ایک جنتی، اور وہ 999 جو ہیں وہ اکثریت یاجوج اور ماجوج کی ہوگی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دن گھبرا کر اٹھے اور آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے اس دیوار میں، کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ صبح سے شام تک وہ اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بالکل وہ باریک ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ سے اسے چاٹیں گے اور توڑ دیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، تو اگلے دن وہ دیوار اتنی ہی ہو جاتی ہے۔ جس دن وہ یہ کہیں گے نا انشاءاللہ، تو پھر وہ دیوار توڑنے پر قادر ہو جائیں گے اور پھر پوری زمین پر پھیل جائیں گے۔ ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق، جو اسپیسیفکلی یہودیوں کے لیے بہت رسپیکٹیبل پرسنالٹی تھے، ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں انہیں اس بادشاہ سے متعلق صحیح علم نہیں تھا، یعنی آج سے 150 سال پہلے تک، جب تک کہ ذوالقرنین بادشاہ کا مجسمہ دریافت نہیں ہوا تھا ایران سے، اس وقت تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے۔ بعض پرانے لوگوں نے اسکندر اعظم کو ذوالقرنین ڈکلیئر کر دیا کیونکہ وہ بھی قبل از مسیح تھا، لیکن اس کا تو کوئی کردار موحدانہ ہے ہی نہیں تھا، وہ تو مشرک تھا۔ اس کے علاوہ بھی چند مختلف بادشاہوں کے حوالے سے لوگوں نے لکھا، لیکن کسی کو ڈیفینیٹلی نہیں پتا تھا۔ یہ جس ایرا میں ہم بیٹھے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق وہ انفارمیشن حاصل ہے جو پچھلے آلموسٹ 1250 سال تک کسی کو نہیں پتا تھی، جب تک کہ کھنڈرات نہیں ملے تھے ایران کے اندر اور ان میں سے مجسمہ ذوالقرنین کا نہیں نکلا تھا۔ وہ جب نکلا تو پھر پوری ہسٹری سامنے آ گئی، اور سب سے پہلے اس ماڈرن ایرا میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالی نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا، اور ان کی یہ ایفرٹ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے اسے ایکسیپٹ کیا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایکسیپٹ کیا، اور سب سے بڑھ کر اہل حدیث علماء جو بڑے ہارڈ لائنر ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے، چونکہ وہ بنو امیہ کے حوالے سے کافی سخت موقف رکھتے تھے اور انہوں نے اہل البیت کا مقدمہ بھی لڑا، لیکن یہ بات ماننے پر وہ بھی مجبور ہوئے۔ آج بھی سعودی عرب سے جو قرآن کی تفسیر تقسیم کی جاتی ہے احسن البیان، وہ ایک پاکستانی اہل حدیث عالم صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہ کریڈٹ ابوالکلام آزاد کو جاتا ہے کہ انہوں نے وہ بندہ ڈھونڈ لیا ذوالقرنین اصل میں کون تھا، کیونکہ قرآن میں تو اس کا کریکٹر آیا ہے موحدانہ، اسکندر اعظم تو وہ ہو نہیں سکتا۔ جب وہ مجسمہ نکلا تو اس مجسمے میں ایک ٹوپی تھی جس کے اوپر 2 بڑے سینگ بنے ہوئے تھے، تو پھر ان کو پتا چلا کہ یہ پرشین امپائر کا جو بانی ہے سائرس، کنگ سائرس، کیخورس عربی زبان میں، اور ذوالقرنین جو قرآن میں ذکر ہوا، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے پرشین امپائر کی بنیاد رکھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے 1000 سال پہلے آلموسٹ۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کے بعد وہاں پر قبضہ ہو گیا، یعنی اسی لیگیسی کو آگے لے کے چلے آتش پرست لوگ، اس لیے جب نبی علیہ السلام دنیا میں آئے تو اس وقت حکومت تھی آتش پرستوں کی، 2 ہی سپر پاورز تھی، رومن امپائر تھی جس پہ حکومت تھی کرسچنز کی، اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی پیدائش سے آلموسٹ سمجھ لیں 150 سال پہلے حکومت ہوئی تھی، ورنہ وہ بھی بت پرست تھے۔ 337 عیسوی میں کانسٹنٹائن بادشاہ تھا جس نے مرنے سے پہلے کرسچینٹی قبول کر لی، اور اس کے بیٹے کانسٹنٹائن 2 نے پھر قسطنطنیہ شہر بھی بنایا اور کرسچینٹی کو پوری رومن امپائر میں نافذ کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ کا دین جو ہے وہ رعایا کا دین ہوتا تھا۔ اور پھر یہ ایک ٹسل شروع ہوگی، ایک طرف خدا کے ماننے والے تھے یعنی رومن امپائر، اور دوسری طرف آگ کی پوجا کرنے والے پرشین امپائر۔ لیکن پرشین امپائر کا سٹارٹ جو ہے وہ ایک مسلم بادشاہ کے ذریعے ہوا تھا جس نے
اپنے جوانی کے عرصے میں کسی وقت کے پیغمبر کی صحبت کی ہوئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے فتوحات دی. اس کی سلطنت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی تھی. اسی وجہ سے وہ اپنے سر پر ایسی ٹوپی پہنتے تھے جس پہ 2 سینگ مینڈے کے لگے ہوئے تھے، جو 2 امپائرز کا سمبل تھے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک. مشرق میں بلوچستان تک ان کی حکومت تھی اور مغرب میں میڈیٹرینین سی، جسے آپ بحر روم کہتے ہیں، وہاں تک ان کی حکومت تھی، اور شمال میں ان کی حکومت کوکاف تک تھی. اتنی بڑی ان کی امپائر تھی. اور اس کے سمبل کے طور پر وہ 2 قرن والی ٹوپی پہنتے تھے. قرن کہتے ہیں سینگ کو، اسی کی وجہ سے ذوالقرنین، 2 سینگوں والا، یہ ان کا ایک آنری نیم تھا. بیسیکلی یہ سائرس شاہ یا کیخورس بادشاہ ہیں جنہوں نے پرشین امپائر کی بنیاد رکھی نبی الاسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے آلموسٹ 1000 سال پہلے. تو یہ وہ بادشاہ ہے جس کی وجہ سے یہودیوں کو ایک نفع ملا. اور وہ نفع کیسے ملا؟ اسی لیے ان کے ہاں اس کی بڑی عزت تھی کہ جب پہلا زوال آیا، جو سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 2 عروج اور 2 زوال بنی اسرائیل پر آئے. پہلا زوال جب آیا تو نیبوکیڈ نظر، نمرود جو بادشاہ تھا، وہ بیبیلونیا میں، یعنی بابل جو شہر تھا، وہاں عراق میں 1,33,000 یہودیوں کو غلام بنا کر لے گیا تھا، اور 1,33,000 یہودیوں کو اس نے یروشلم میں ایک دن میں شہید کر دیا. ظاہر ہے اس وقت تو مسلمان ہی تھے، ہم شہید ہی ان کو کہیں گے، وہ کافر تو نہیں تھے. 1,33,000 یہودیوں کو قید میں رکھا، اور آلموسٹ ان کی یہ قید 125 سال تک چلی. اسی دوران ان میں انبیاء بھی پیدا ہوتے رہے، لیکن یہ غلامی کا دور تھا. اور پھر سیدنا عزیر علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا تھا اسی دوران، ان کی دعوت توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی، اور ذوالقرنین بادشاہ نے، جو اس وقت صرف ایران کا حاکم تھا، عراق پر حملہ کیا اور نیبوکڈ نظر کو قتل کر دیا. اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. اسی نیبوکڈ نظر نے یہودیوں کو قید میں رکھا ہوا تھا، جس طرح کی غلامی بنی اسرائیل کاٹ رہے تھے فرعون کے انڈر، ان سے کام لیے جاتے تھے. اس نے ان کو آزاد کیا کہ ٹھیک ہے دوبارہ بیت المقدس چلے جاؤ اور اپنا ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تعمیر کرو. پھر انہوں نے دوبارہ سے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، اور یہ ان کا پھر دوسرا عروج شروع ہوا، جس کا زوال پھر نبی الاسلام کی پیدائش سے آلموسٹ 500 سال پہلے 70 عیسوی میں ٹائٹس نے، جو رومن ایمپرر تھا بت پرست، اس نے یروشلم کو تباہ کیا اور ایک دیوار باقی چھوڑی جو ویلنگ وال آج تک موجود ہے. اور ڈائسپورا ان کا شروع ہوا انتشار. 1917 میں ان کو بالفور ڈکلیریشن ملی ورلڈ وار 1 کے بعد، اور پھر ورلڈ وار 2 کے بعد تو یورپ نے اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے مسلمانوں پہ ان کو مسلط کر دیا اور فلسطین کا علاقہ دے دیا، اور آج اسرائیل کی ریاست قائم ہو چکی ہے. ورنہ ان پہ بڑا مشکل وقت تاریخ میں رہا ہے. تو یہ جو ذوالقرنین بادشاہ تھا، یہ ہیرو مانا جاتا تھا یہودیوں کے ہاں، کہ اس کی وجہ سے ان کا دوسرا عروج شروع ہوا، کیونکہ اس نے ان کو غلامی سے نجات دی. اسی لیے وہ نبی الاسلام سے سوال پوچھ رہے تھے کہ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. یہ تو وہ پہلو تھا جو یہودیوں کے لیے امپورٹنٹ تھا. مسلمانوں کے اعتبار سے چونکہ اکثر آپ کو پتا ہے جدید جو محققین ہیں وہ تباہ آزمائی کرتے رہتے ہیں یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے، تو ان کا ذکر بھی یہاں پر آئے گا. یہ 2 قومیں تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، چوتھا تو کافر تھا، وہ تو مارا گیا. 3 جو مسلمان تھے، حام، سام اور یافث. حام کی اولاد جو ہے وہ یہ آپ کو افریقن جو نظر آتے ہیں. سام کی اولاد یہ جو وسط ایشیا کے لوگ ہیں، عرب کے لوگ ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں، یعنی جو ابراہیمی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سام کی اولاد سے تھے، نبی الاسلام بھی اور یہودی بھی. اسی لیے سیمیٹک کہا جاتا ہے. یہودیوں کے خلاف کوئی بھی مہم چلے کہتے ہیں یہ اینٹی سیمیٹک ہے، حالانکہ سیمیٹک ہم بھی ہیں، ہم بھی اولاد ہیں ماننے کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی. اور یافث جو ہے ان کی اولاد ہیں یہ چائنیز اور پلس گورے لوگ.
اور رشینز، یہ 3 بیٹوں سے آگے نسل چلی۔ یافس جو ہے اس کی اولاد میں 2 قبائل ہیں، یاجوج اور ماجوج، گوگ مگوگس ان کو انگلش میں کہا جاتا ہے، اور ان کے والے سے مختلف جو آج کل کے جدید مفکرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو چائنیز ہیں یہ وہ قومیں ہیں، کیونکہ یہ بھی اسی یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور دوسرے یہ گورے بھی، تو دیکھیں یاجوج ماجوج کھل چکے ہیں۔ پہلے برٹش امپائر نے دنیا پہ حکومت کی، اب چائنا جو ہے وہ لیڈنگ اکانومی بننے جا رہا ہے۔ اس قسم کی تعویلات کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، میں بھی اس طریقے سے ہو، لیکن قرآن و سنت میں جو ہمیں بتایا گیا اس میں یہ فٹ ان بیٹھتا نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر جو تفصیلاً حدیث موجود ہے یاجوج ماجوج کے حوالے سے، ایک تو وہ حدیث ہے مشہور صحیح مسلم کی کہ قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا ہے، اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج 2 قوموں کا کھلنا ہے، اور دوسری جو مسلم شریف کی تفصیلاً حدیث ہے جس میں عیسیٰ ابن مریم دجال کا قتل کریں گے، اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ پوری زمین پر پھیل جائیں گے، اور کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے، جہاں سے گزریں گے پانی پی جائیں گے، کھیتیاں برباد کر دیں گے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو ان کے فتنے سے بچانا مشکل ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتائیں گے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، وہ وہاں پر لے کے چلے جائیں گے، یہ باقی دنیا میں تباہی مچائیں گے، اور پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کوئی کیڑے پیدا فرمائے گا، کوئی وائرس ہوگا، وہ مارے جائیں گے، اور پھر ان کی لاشوں سے زمین بھر جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی پرندے آئیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور ان کے جو تیر ہیں وہ 7 سال تک مسلمان ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ یہ صحیح مسلم میں پوری تفصیلاً حدیث موجود ہے۔ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ دجال کے قتل کے بعد کھولی جائے گی۔ اس کی بھی تعویل جدید مفکرین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہونا ہے، پہلے یافس کی جو یہ اولاد ہے یورپین اور امریکن، ان کو مسلمان شکست دیں گے، دجال کو قتل کریں گے، چائنیز اس وقت تک نیوٹرل ہوں گے، اور پھر چائنیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، کیونکہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کسی سے جنگ نہیں لڑتے، لیکن اینڈ پہ یہ بھی نکلیں گے، اور دیکھیں چائنیز جو ہیں وہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے، مگرمچھ ہے تو وہ کھا جاتے ہیں، مینڈک وہ کھا جاتے ہیں، سانپ وہ کھا جاتے ہیں، ان کے پاس بھی بڑے مضبوط دلائل موجود ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی دیوار ہے فزیکلی تو وہ تو گر چکی ہے جس کے بارے میں کلیم کرتے ہیں، اور اگر کوئی غیبی دیوار موجود ہے تو اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ دیوار فزیکلی گر چکی اور یہ قومیں دوبارہ سے چڑھائی کر چکی، ان کا موقف یہ ہے۔ ہم اس میں کوئی تباہ آزمائی نہیں کرتے، ویسے تو ہمیں تو دور دور تک فی الحال اس طرح کا کوئی فتنہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہماری زندگی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ جب یہ فتنہ آئے گا تو وہ لوگ دیکھ لیں گے۔ دجال کے اوپر اتنی لوگ ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں اور سورۃ الکہف کے اوپر اتنا ٹائم لگاتے ہیں، اور اس میں سے نکالتے کیا ہیں؟ اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ ہم نے تو واضح بتایا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اب نبی اسلام نے اس کو اس پہ بھی نہیں چھوڑا کہ حفظ سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی تفسیر یاد ہو اور آپ نے جا کے علمی ڈسکشن کرنی ہے دجال سے، نہیں۔ وہ الگ سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ جب تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو پہلی 10 آیات تلاوت کر دینا، تمہیں اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچا لے گا۔ تو اس لیے میں نے عرض کی تھی سورۃ الکہف کے سٹارٹ میں کہ روزانہ ان 10 آیات کی تلاوت کریں، آپ کو انشاءاللہ 10 دنوں میں یاد ہو جائیں گی، تو آپ اس فتنے سے بچ جائیں گے۔ باقی یہ جو لوگ تباہ آزمائی کرتے ہیں اور دجالی سسٹم کی بات کرتے ہیں وہ بھی الگ سے موجود ہے۔ دجال ایک پرسنالٹی کے طور پر بھی آنا ہے قرب قیامت میں، میں سٹارٹ میں اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں، آج تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آج کا ٹاپک ذوالقرنین بادشاہ، یعنی 2 قرن والا، 2 سینگوں والا۔ ان کے سر پہ سینگ نکلے نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ ٹوپی ایسی پہنتے تھے اور وہ علامت ہوتی تھی ان کی اتنی بڑی امپائر کی۔ ان کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے یاجوج اور ماجوج کے خلاف ایک دیوار بنائی تھی۔ اگر وہ دیوار وہی ہے جو کہ آج کل ہمیں آثار قدیمہ کے لوگ بتاتے ہیں تو اس کے کچھ کھنڈرات موجود ہیں۔ آلموسٹ وہ 50 میل لمبی تھی اور 10 فٹ چوڑی دیوار تھی اور تقریباً 30 فٹ تک وہ اونچی دیوار تھی۔ 2 طرف کوکاف کے پہاڑ تھے اور درمیان میں ایک تنگ گھاٹی تھی جس سے یاجوج اور ماجوج
حملہ آور ہوتے تھے اس گھاٹی کو بند کر دیا گیا اور اب وہ قید ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک دن گھبرا کر اٹھے اور آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے اس دیوار میں. اور ایک اور کمزور روایت ہے جامع ترمذی میں, اس کو ملا کے ایک رزلٹ نکل سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ صبح سے شام تک وہ اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بالکل وہ باریک ہو جاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ سے اسے چاٹیں گے اور توڑ دیں گے, لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے, تو اگلے دن وہ دیوار اتنی ہی ہو جاتی ہے. یہ روایت اگرچہ کمزور ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے بخاری مسلم کی اس حدیث میں. جس دن وہ یہ کہیں گے نا انشاءاللہ, تو پھر وہ دیوار توڑنے پر قادر ہو جائیں گے اور پھر پوری زمین پر پھیل جائیں گے. سورۃ الانبیاء میں بھی یاجوج اور ماجوج کا ذکر آگے چل کر آئے گا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم دیکھو گے کہ ہر پہاڑی سے وہ سلپ ہوتے ہوئے آ رہے ہوں گے کثرت کی تعداد میں, اور وہ بھی قرب قیامت کا ذکر ہے. صحیح مسلم میں بھی قرب قیامت کا ذکر ہے, اور اس میں تفصیل بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے دجال کو قتل کرنے کے بعد یاجوج اور ماجوج نے آنا ہے. لہذا جو لوگ یہ تعویل کر رہے ہیں نا کہ وہ پھیل چکے ہیں, تو اس اعتبار سے ان کی تعویل کمزور ہے, لیکن اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کچھ پھیل چکے ہیں اور کچھ جو دوسری اولاد ہے وہ بعد میں آئے گی چائنیز کی شکل میں. واللہ عالم. میں نے آپ کو دونوں طرف کی رائے بتا دی ہے. اب اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 83 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اور تم سے سوال پوچھتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں, یعنی وہ ہستی جو سر پہ ایسی ٹوپی پہنتے تھے کہ جس پر 2 سینگ تھے. عن کی وجہ سے ذی القرنین ہو گیا, ویسے لفظ ہے ذو القرنین 2 قرن والا, جس طرح ورڈ ہے ابو ہریرہ, لیکن جب ہم حدیث میں لیتے ہیں تو عن ابی ہریرہ تو یا بن جاتا ہے. سنن ابی داود عن ذی القرنین, تم سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, اے نبی تم فرماؤ ان قریب میں تم سے ان کا حال بیان کروں گا. انا, بے شک ہم نے, مکننا لہو فی الارض, انہیں زمین میں تمکن دیا تھا, اقتدار بخشا تھا. وآتیناہ من کل شیء سببا, اور ان کو ہم نے تمام ساز و سامان دیے تھے, یعنی اس وقت جتنے بھی ریسورسز اویلیبل تھے ایک بادشاہ کے پاس ہونے چاہیے جو, وہ ان کو ہم نے دیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, تو انہوں نے ایک مہم اڈاپٹ کی, وہ ایک سفر پر نکلے. اب یہ وہ چیز ہے جس کو وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ سیڑھیوں کا ذکر ہے. اللہ کے بندو, پیچھے ذکر ہوا کہ ہم نے ان کو ساز و سامان دیا تھا, ان ریسورسز کے ساتھ انہوں نے ایک مہم اڈاپٹ کی. وہ کیا تھی؟ حتی اذا بالغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر جب پہنچے, میڈیٹرینین سی کے کنارے. اس وقت تک دنیا کو یہی پتا تھا. یہ تو آج سے تقریباً 400 سال پہلے کولمبس نے دریافت کیا نا امریکہ, ورنہ تو پہلے دنیا اتنی ہی تھی لوگوں کے علم میں. میڈیٹرینین سی آخری کونا ہوتا تھا. وجدها تغرب فی عین حمیہ, وہاں انہوں نے سورج کو پایا ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوبتا ہوا. یعنی یہ ان کی آبزرویشن تھی, یہ نہیں کہ وہ چشمے میں ڈوب رہا تھا. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہوتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں سن رائز اور سن سیٹ. اس میں سن رائز تو ہوتا ہی نہیں, سن سیٹ تو ہوتا ہی نہیں, لیکن امریکن اخبار میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے. گوگل میں بھی آپ لکھیں سن رائز سن سیٹ, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گوگل کو سائنس کا نہیں پتا. لٹریچر کی زبان میں, کامن آبزرویشن میں یہی ہوتا ہے. یہ اکثر ایتھیسٹ بھی اعتراض کرتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ میں غروب ہو جاتا ہے. بالکل ایسی بات نہیں لکھی ہوئی. اٹ سیمس لائک دیٹ, اس طرح نظر آیا گویا کہ جیسا کہ سمندر کے کنارے بھی آپ کو نظر آتا ہے. وجد عندها قوما, وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا, یعنی ذوالقرنین بادشاہ فتوحات کرتے ہوئے میڈیٹرینین سی کے کنارے تک پہنچ گئے. وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا, یعنی فتوحات کا سلسلہ وہاں تک پہنچا. قلنا, ہم نے ذوالقرنین سے کہا تھا, یا ذوالقرنین, اے ذوالقرنین. اب یہ نبی تو نہیں تھے, غیر نبی تھے,
نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے غیر نبی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ الہام اور کشف وحی کر دیا کرتا تھا. یہ اسی کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر القاء کیا. اب یہ دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو چکا ہے. تو ہم نے ذوالقرنین سے کہا اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ہم نے اختیار دے دیا کہ یہ تمہاری رعایا ہے. عذاب ظاہر ہے ان کو ہی دینا ہے. اللہ کا ماننے والا عذاب انہی کو دے گا، سزا انہی کو دے گا جو اللہ کے احکامات کو توڑیں گے، اور اچھا سلوک ان کے ساتھ ہوگا جو شریعت کی پابندی کریں گے. اور اس کو کلیریفائی بھی کر دیا گیا. قال، تو ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم، کہ جو کوئی بھی ظلم کی روش اختیار کریں گے، فسق کریں گے، حقوق العباد پامال کریں گے، فسوف نعذبہ، تو عنقریب ہم انہیں سزا دیں گے. ثم يرد الى ربہ، اس کے بعد لوٹا دیا جائے گا اسے اس کے رب کی طرف. فیعذبہ عذابا نکرا، تو پھر وہ بڑا عذاب دے گا. یعنی دنیا میں اگر توبہ نہ کی تو پھر بڑا عذاب آئے گا، ورنہ دنیا میں اگر کسی نے سزا بھگت لی پھر آخرت کا عذاب اس کے لیے نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو کوئی ان میں سے ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے پھر اچھا بدلہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے. دنیا میں بھی شریعت کی آسانی اس کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حکومت کا حصہ دار بھی اسے بنا دے گا، اور آخرت بھی اس کے لیے ہوگی. تو یہ پہلی جو ان کی مہم تھی وہ مکمل ہوئی. اب دوسری مہم کا ذکر آ رہا ہے. ثم اتبع سببا، اس کے بعد انہوں نے ایک اور راستے پر سفر اختیار کیا. پہلے وہ ایکسٹریم ویسٹ تک گئے تھے، اب ایکسٹریم ایسٹ تک، یہاں تک پہنچے، وہ پاکستان کے بارڈر تک، خراسان تک. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو وہ جب اس جگہ پر پہنچے جہاں سے سورج نکل رہا تھا تو انہوں نے وہاں ایسی قوم کو پایا کہ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی ستر باقی نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا. یعنی یہ بلوچستان، یہ پورا ایریا اگر آپ دیکھ لیں، یہ پورا ریگستانی ایریا ہے، 3 ملکوں میں پھیلا ہوا، افغانستان، پاکستان اور ایران میں. تو ریگستان میں اگر یہ اوپن ایریا ہو تو پھر آپ کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. وہاں انہوں نے ایسی قوم کو پایا. این ممکن ہے ان کے پاس صرف وہی قبائلی جس طریقے سے جھونپڑیاں لگا کے رہتے ہیں اور ان کو سورج کی تپش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حالت میں انہوں نے پایا. کذالک، اور اسی طرح وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے ہر اس چیز کا احاطہ کیا ہوا تھا جو اس کے پاس تھی، ہم نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا. یعنی ذوالقرنین کو جو کچھ ملا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، جتنی اس کو یہ کوالٹیز ملی. ثم اتبع سببا، اب یہ تیسرا سفر انہوں نے اختیار کیا. پہلے ایکسٹریم ویسٹ کی طرف یعنی مغرب کی طرف، پھر ایکسٹریم ایسٹ کی طرف جہاں تک وہ جا سکتے تھے، اور اس کے بعد اب شمال کی طرف، کوکاف کی طرف تیسرا سفر انہوں نے اختیار کیا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا پہاڑوں کے پیچھے، لا یکادون یفقہون قولا، جو اس قسم کی گفتگو کرتے تھے جو یہ سمجھ نہیں سکتے تھے، سوائے ایک گفتگو کے وہ اشاروں کی زبان ہے. یعنی ان کی کوئی مشکل قسم کی زبان تھی جو سمجھ آنے والی نہیں تھی. بہرحال اشاروں کے ذریعے انہوں نے اپنی بات پہنچا لی. اور وہ کیسے پہنچائی؟ قالو، انہوں نے عرض کی، یا ذی القرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج، بے شک جو یأجوج اور ماجوج 2 قومیں ہیں، مفسدون فی الارض، انہوں نے زمین میں بڑا فساد مچا رکھا ہے. فہل نجعل لک خرجا،
تو کیا ہم آپ کے لیے ایک خراج مقرر کر دیں, آپ کو ایک ایسا ٹیکس دیں, اور اس کے بدلے میں علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا, کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ یہ لوٹ بازاری والا معاملہ ختم ہو جائے. یہ جو درمیان کا آلموسٹ کوئی 50 میل کا فاصلہ تھا, اس کے اوپر دیوار آپ ایک بنا دیں, اور مضبوط دیوار ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں. دیواریں چین بھی جو بنی ہوئی ہے نا, وہ بھی اسی لیے بنی ہے, اور اس کی لینتھ آپ کو پتا کتنی ہے, 20,000 کلومیٹر. ہاں جی, زمین کا سرکمفرنس جو ہے وہ 40,000 کلومیٹر ہے. آدھی زمین کا چکر لگ سکتا ہے, اور یہ کئی سو سال میں بنی ہے دیواریں چین. اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ دوسری طرف سے قومیں آ کر لوٹتی تھیں ان کو حفاظت کے لیے. اسی لیے انہوں نے جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد وہاں انہوں نے ایک بڑے سے برج بنائے ہوئے تھے جس میں فوجی بیٹھے ہوتے تھے, تاکہ وہ آنے والی قوموں کو روک سکیں. گھوڑے بھی اس پہ چل لیتے تھے, کافی چوڑی دیوار. ابھی تو خیر یوٹیوب کی برکت سے آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دیوار بھی اس لیے بنائی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو روکا جا سکے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم مجھے دولت کی آفر کر رہے ہو, جو کچھ مجھے میرے رب نے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے. تم صرف مین پاور کے طور پر میری مدد کرو. اللہ نے دولت مجھے دی ہوئی ہے, میں اس کو مینج کر لوں گا, صرف یہ کام کرو. فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ, پس تم جسمانی مشقت کے ساتھ میری مدد کرو, مین پاور مجھے دو. اجعل بینکم و بینہم ردما, تاکہ میں تمہارے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دوں. اب حیران کن بات ہے کہ یہ جو آیت ہے نا, اس کا یہ ٹکڑا فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ, اس سے ہمارے دین تصوف کے ماننے والے لوگوں نے غیر اللہ کی مدد ثابت کی ہوئی ہے. آپ تفسیر دیکھیں, اس میں لکھا ہوگا اس سے ثابت ہوا کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. یعنی ظاہری اسباب کو انہوں نے مرے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے مدد مانگنے کے اعتبار سے قیاس کر کے عقیدہ گھڑا ہوا. کہتے ہیں یہ تو اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے کہ وہ مدد مانگتے ہیں. اس سے تو نیک بندے نیچے والے لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں, تو اصولاً یہ چاہیے کہ تمہارے بابوں کو ہم سے مدد مانگنی چاہیے, ہم ان کے مشکل کشاں ہیں. لو سامو, کیونکہ ذوالقرنین نے مدد مانگی ہے عوام الناس سے, تو پھر آپ نے صحیح طریقے سے رزلٹ نکالنا ہے. یعنی کہ ہم مشکل کشاں ہیں علی اجمیری صاحب کے بھی, غوث پاک کے بھی, فرید الدین گنج شکر کے بھی, کیونکہ وہ ہم سے مدد مانگیں گے. ٹھیک ہے, ہمیں قبول ہے, ہم ان کے مشکل کشاں ہیں ظاہری اسباب میں, مرنے کے بعد نہیں, دنیا میں. مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں جو ہے اس کا اس دنیا سے کوئی رشتہ نہیں. کہتے ہیں نہیں جی شہید زندہ ہے. ہم کہتے ہیں شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ جس کا خاوند زندہ ہو اس کی عورت نکاح کرے تو وہ تو بدکار عورت ہے. کہتے ہیں نہیں وہ زندگی اور ہے. ہم کہتے ہیں یہی تو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں, وہ زندگی اور ہے, اس دنیا میں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. تو آپ مدد کریں مین پاور کے ذریعے, میں آپ کے اور ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دوں گا. اور وہ آڑ کیسی ہوگی؟ آتونی زبر الحدید, میرے پاس لاؤ لوہے کی بڑی بڑی چادریں, یعنی لوہے کی چادروں کے ساتھ وہ تعمیر کی گئی دیوار, وہ پتھروں کی دیوار نہیں, لوہے کی. حتی اذا ساوا, یہاں تک کہ جب انہوں نے وہ سارے کا سارا فاصلہ ہموار کر لیا, یعنی دو سمجھ لیں انہوں نے دیواریں کھڑی کی لوہے کی, جن کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا تاکہ اس میں بعد میں تانبا پگھلا کر ڈالا جائے اور اس کا ایک بانڈ بن جائے. وہ جتنے جوائنٹس ہیں, جس طرح سیمنٹ کے ذریعے آپ اینٹوں کو جوڑتے ہیں, تو لوہے کو جوڑنے کے لیے ظاہر سیمنٹ تو استعمال نہیں ہوگا, پگھلا ہوا تانبا استعمال ہوگا. یہاں تک کہ وہ جب خلا دو پہاڑوں کے درمیان فل ہو گیا, بین الصدفین قال انفخوا, تو انہوں نے کہا اب اس کو گرمائش دو, یعنی آگ جلاؤ اس کے نیچے. حتی اذا جعلہ نارا, یہاں تک کہ لوہا جب آگ بن جائے یعنی خوب گرم ہو جائے. قالا, تو انہوں نے فرمایا آتونی افرغ علیہ قطرا, میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ میں اس میں ڈالوں. فما استطاعوا ان یظہروا, سو جب یہ دیوار تیار ہوگی تو یاجوج اور ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود اسے سر نہ کر سکے. یہ 30 فٹ اونچی تھی, اور ظاہر ہے کہ جب لوہے کی دیوار ہے اس میں آپ نقب بھی نہیں لگا سکتے,
اس طریقے سے آپ اس کے اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے اس زمانے میں. آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, اور نہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے. تو پھر اس پر دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کی روش کیا ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری جب وہ تخت بلقیس لے آیا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ہذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. یعنی انہوں نے کسی بابے کی طرف اسے منسوب نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف منسوب کیا. یہاں پر بھی دیکھ لیں ذوالقرنین بادشاہ نے کہا قال ھذا رحمت من ربی, ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں نے یہ دیوار قائم کی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا, اور جب پھر وعدہ آئے گا میرے رب کا تو وہ اس دیوار کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا, ریزہ ریزہ کر دے گا. اور وہ میں شروع میں عرض کر چکا قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے دجال کو قتل کریں گے, اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا فتنہ عام ہوگا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے. یہ یاجوج اور ماجوج کا ذکر یہاں پر آیا اور اس کے بعد آئے گا سورۃ الانبیاء میں, اور وہاں پر ذکر ہے کہ تم قرب قیامت میں دیکھو گے کہ پہاڑوں سے وہ کثیر تعداد میں پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں گے. ظاہر ہے وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے, بلکہ بخاری مسلم میں تو آتا ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور ایک جنتی, اور وہ 999 جو ہے وہ اکثریت یاجوج اور ماجوج کی ہوگی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اور جب وہ دن آئیں گے یاجوج اور ماجوج کے کھلنے کے تو وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے, اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی قیامت آ جائے گی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھر پھونکا جائے گا سور. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, پھر ہم سب لوگوں کو جمع کر دیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ, اور ہم اس دن ظاہر کر دیں گے جہنم کو. یومئذ للکافرین عرضا, بالکل کافروں کے سامنے, ان کی نگاہوں کے سامنے. یہاں تو انکار کرتے ہیں نا وہ آخرت کا, قیامت کے دن سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے آ جائے گا, جو سورہ قاف میں بھی آتا ہے کہ آج ہر چیز تیری نگاہوں کے سامنے آ گئی ہے, تیری نگاہ بڑی تیز ہے, ہم نے تیری نگاہ سے پردے ہٹا دیے ہیں. یہ وہ لوگ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے میری یاد سے اس دنیا کی زندگی میں. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ وہ سارا حق واضح ہو جائے گا قیامت والے دن, لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہے. جو اس دنیا میں مانے گا اس کے لیے ہدایت ہے, آخرت کی کامیابی ہے. آخرت میں تو سب نے دیکھ کر مان لینا ہے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا, اور جو کلمہ حق سن بھی نہیں سکتے تھے دنیا میں, اب آخرت میں ہر چیز ان کے سامنے آ جائے گی اور یقیناً ان کا دل پکارے گا. اور قرآن پاک میں آیا کہ وہ تو اپنے شرک سے بھی انکار کر دیں گے, وہ کہیں گے ہم نے دنیا میں کبھی شرک کیے ہی نہیں ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.